أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ بہت اچھے انداز سے تلاوت کی ہے آپ نے. جی رخسانہ نعت آپ پڑھیں. جی میم. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. وہ جو ایک شہر نور الخدا ہے جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے. وہ جو ایک شہر نور الخدا ہے
جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجا ہے، جس کی ہر صبح شمس ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ناول کے بارے میں بات کریں گے اس ناول کا نام ہے غلام باغ۔ مرزا کال کرنا شروع کر دیں سگنل جی۔ باقاعدہ ناول کو پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ غلام باغ ایک علاقے کا نام تھا جس میں افضل نسلوں کے کچھ لوگ رہتے تھے۔ غلام باغ ایک تاریخی عمارت کا نام تھا۔ اس عمارت کے بارے میں تحقیقات کرنے کے لیے ہافمین آیا تھا۔ غلام باغ ایک کیفے کا نام تھا جس میں اس افسانے کے چاروں اہم کردار بیٹھتے تھے۔ اب ہم اس ناول اور اس کے لکھنے والے کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مرزا، ایک منٹ ویٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مرزا اطہر بیگ کی۔ مرزا اطہر بیگ جو ہیں انہوں نے گورنمنٹ کالج سے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا اور اسی کالج میں یہ فلسفے کے پروفیسر بھی مقرر ہوئے۔ مرزا اطہر بیگ پیدا ہوئے شرکپور میں، جو ان کا ابتدائی گاؤں ہے۔ جی اسکرین شیئر ہونا شروع ہوئی ہے یا نہیں؟ کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے، اور میری آواز بھی کلیئر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جی میم، آواز کلیئر ہے اور اسکرین بھی شیئر ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو مرزا اطہر بیگ کی ہم بات کر رہے تھے۔ مرزا اطہر بیگ شرکپور میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی اسی علاقے سے حاصل کی۔ 7 مارچ 1950 کو ان کی پیدائش ہوئی اور
ابتدائی تعلیم اور اس کے بعد ان کی رہائش جو ہے وہ لاہور میں رہی، پاکستان کا۔ پیشہ ان کا تھا کہ ناول نگار، مختصر کہانی لکھتے تھے، محدث تھے، فلسفی تھے، اور مادی علمی آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ ان کی جو مادری علمی تھی وہ گورنمنٹ کالج لاہور۔ میم صحیح آواز نہیں آ رہی اور کٹ رہی ہے۔ مس میمونہ موجود ہیں؟ جی میم میں موجود ہوں۔ کون ہے جی میم۔ میری آواز جن کے مائی کون ہے؟ جی میم ایک منٹ میں ان کے نا مائک آف کروں۔ کسی کا مائک آن ہے جس کی وجہ سے نا بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ میم اب آپ کیری آن کیجئے، پھر میں بتاتی ہوں آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے یا نہیں۔ اپنا مائک آن کیجئے گا۔ میم آپ موجود ہیں؟ جی اسکرین شو ہو رہی ہے یا میں دوبارہ شو کرواؤں؟ آپ میم مجھے پہلے سکرین سب سے یہ دوبارہ بتائیں۔ شو کیجئے۔ جی ٹھیک ہے، اور آواز اب آپ کی آواز تو ٹھیک آ رہی ہے۔ پہلے بھی کسی کا مائک آن تھا، میم ڈسٹربنس بہت زیادہ ہے۔ اب یہاں یہ پہ تو مائک ہے مائک کسی کو سب کے آن، میں آف نے ہے۔ آف کر دیا، اب جی جی ٹھیک ہوگی۔ میں نے آف کر دیا۔ اب آپ جی آپ کیری کیجئے، آواز جی صحیح ہے۔ مرزا اطہر بیگ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کیونکہ شروع میں آپ لوگوں کو آواز کا پرابلم لگا ہے۔ پیدائش اور ابتدائی تعلیم ان کی ہے ضلع شیخوپورہ کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا شرپور، وہاں ان کی پیدائش ہوئی 7 مارچ 1950 کو۔ رہائش انہوں نے تقریباً زیادہ عرصہ یہ لاہور میں رہے ہیں، اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی، اور وہیں پہ یہ فلسفے کے پروفیسر رہے ہیں۔ ناول نگار تھے، مختصر کہانی لکھتے تھے، فلسفی تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک نمایاں خوبی تھی کہ یہ منظر نویس تھے۔ کام ان کے نمایاں ہیں، ان کے ناول ہیں غلام باغ، 0 سے 1 تک، حسن کی صورتحال، خالی جگہ پر کرو۔ ان کی شریک حیات جو ہیں وہ ان کا نام ہے نبیلہ اطہر۔ 1953 سے 2011 ان کا دور حیات ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ FSC بھی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے کی۔ 2010 تک اسی گورنمنٹ کالج میں یہ فلسفے کے معلم رہے، بلکہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی ان کا تعلق اس ادارے سے قائم رہا۔ ہمہ جہت ادیب ہیں، یعنی ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، منظر نویس ہیں۔ ٹیلی ویژن پر لکھے گئے ان کے ڈرامے بہت زیادہ مشہور ہوئے، جیسے دلدل، نشیب، پتال۔ سب سے پہلا ناول جو ان کا جس نے بین الاقوامی شہرت سمیٹی غلام باغ ہے، جو 2006 میں شائع ہوا۔ دوسرا ناول 0 سے 1 تک 2009 میں پہلے ناول کے 3 سال بعد شائع ہوا۔ تیسرا ناول حسن کی صورتحال، خالی جگہ پر کرو 2014 میں آیا۔ افسانوی مجموعہ بے افسانہ کے نام سے 2014 میں شائع ہوا۔ یعنی ان کے 3 ناول ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور ہے غلام باغ۔ غلام باغ کی شہرت کی وجہ کیا ہے کہ اس میں اس کی تخلیقیت، اس میں جو تجربے انہوں نے کیے ہیں، اور اس میں مکالمہ نگاری اور زبان کے لحاظ سے نہ صرف اداس نسلیں کے بعد یہ اردو کا بہترین ناول ہے، اداس نسلیں اور آگ کا دریا، بلکہ یہ اردو ادب اور اس صدی کا بہترین ناول ہے۔ اس ناول کے کل صفحات ہیں 878، یعنی کافی ضخیم ناول ہے۔
ابواب پہ آپ غور کریں تو 30 ابواب ہیں. پاکستان میں اس کی اشاعت اب تک 5 دفعہ ہو چکی ہے اور بھارت میں بھی ایک ایڈیشن اس کا چھپ چکا ہے. اس سے آپ اس ناول کی شہرت اور اہمیت کا اندازہ لگا لیں. غلام باغ کی اہمیت. اچھا، غلام باغ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ کہانی ہے ارذل نسلوں کی. ارذل نسلیں ایسی نسلیں جن کی کوئی کہانی نہیں ہوتی، جن کی اساطیر نہیں ہوتی، جن کی کوئی داستان نہیں ہوتی. اب ایسی نسلیں جن کی کوئی داستان نہیں ہوتی وہ کون سی نسلیں ہوں گی؟ ناول کے انتصاب سے ہی قاری سوچ میں پڑ جاتا ہے. ارذل نسلیں ہیں پکھیواس، ارذل نسل ہیں مانگر جاتی، ارذل نسلیں ہیں خانہ بدوش، جن کی اساطیر نہیں ہوتی، یعنی ان کے پاس ایسی کوئی سٹوری نہیں ہوتی جو یہ اپنے آنے والی نسلوں کو سنا سکیں، اور نہ ہی قوموں کے پاس ان کی کہانیاں ہوتی ہیں. تو غلام باغ میں مرزا اطہر بیگ نے ان ارذل نسلوں کی جو کہانی ہے وہ ہمیں سنائی ہے. اب یہ ارذل نسلیں اپنی کہانی، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ خود نہیں سنا سکتی، وہ ایسی نسلیں بنا دی گئی ہیں کہ وہ اپنی کہانی دوسروں کو سنا بھی نہیں سکتی. تو اس وجہ سے اس جو ناول کی کہانی ہے وہ تھوڑی سپاٹ ہے، بے حیت ہے. ایک سائیڈ سے دوسری طرف وہ چلی جاتی ہے، علامتی اور تجریدی ہے. لیکن جو قاری اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے اسلوب کی وجہ سے شروع میں اسے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک تسلسل ہے، ایک روانی ہے، اور قاری اس کو پڑھتا جا رہا ہے. ارذل نسلوں میں صرف مانگر جاتی یا پکھیواس یا ارذل نسلیں شامل نہیں ہیں. ارذل نسلوں میں وہ ساری نسلیں شامل ہیں جنہیں کلونیل یا نوآبادیاتی نظام یا تو اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہوئی. تو ہم تم بھی ارذل نسلوں میں شامل ہیں. تکنیک. اس ناول کی تکنیک کیا ہے کہ اس میں سب سے پہلا موضوع ہے تعلقات کی پیچیدگی. اب تعلقات کی پیچیدگی سے کیا مراد ہے یہ میں آگے چل کے بتاتی ہوں. غلبے کے اثرات، یعنی نوآبادیاتی نظام نے کیسے اثرات ڈالے. نیلے رجسٹر کبیر کے پاس ایک کریکٹر ہے، اس ناول کا کردار ہے جو بلکہ ہیرو ہے. اس کے نیلے رجسٹر تھے بہت سارے اور اس پہ لا لکھائی تھی، یعنی ایسی لکھائی جس کو کوئی سمجھ نہ سکے، جسے وہ اپنی زبان میں بک بک کہتا تھا. اور گنجینہ نشاط ایک دوائی تھی، ایک میڈیسن تھی وہ. اور خسی قلب، یعنی وہ قلب، وہ جگہ یہاں پہ امیر حاصل ہوتے تھے تو اسے کبیر خسی قلب کہتا تھا. تو وہ اس کو گینگ بھی کہتا تھا کہ امیروں کا قلب ہے. تو ان کی گتھیاں سلجھاتا یہ ناول اپنی حیت، موضوع، اسلوب، مکالموں اور تکنیک کے لحاظ سے اردو ناولوں میں اہم مقام پر کھڑا نظر آتا ہے. عبداللہ حسین اس کی تکنیک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس کا جو منفرد انداز ہے وہ انگریزی ناولوں میں بھی ناپید ہے، اور اس کے ڈانڈے یورپی اور پوسٹ ماڈرن فرانسیسی ناولوں سے ملتے ہیں. اب فلسفہ اور انتصاب. تھوڑا سا میں نے ہنٹ آپ کو تھوڑی دیر پہلے دیا تھا کہ اس کا انتصاب ہے ایسی ارذل نسل جو اپنی کہانی نہیں سنا سکتی. ان کو عرف عام میں مانگر، پونگر جاتی، پکھیواس یا سونسی کہا جاتا ہے. اب ان ارذل نسلوں میں میم پھر آپ کی آواز کٹ رہی اس ہے. کو زندگی جینے اور ثابت کرنے کے لیے. جی میں دوبارہ جوائن کر لیتی ہوں، ابھی لائٹ ویسے آنے والی ہے.
अच्छा, मांगर जाति या पक्षीबास या अर्जल नस्लें जिन की मैंने अभी बात की है, ये हर वो नस्ल इसमें शामिल होगी जो किसी समाजी, नौबादियाती या मुआशी इस्तेसाल का शिकार होगी। इंतसाब जो है उसने इन नस्लों के बारे में लिखा है, यानी इस नावल का इंतसाब ही अपनी लिहाज से मुनफरिद है कि ये अर्जल नस्लों के बारे में है। उसके बाद अगर हम इसके इंतसाब के बाद आगे बात करें तो इसकी जो तकनीक है वो भी लम्हा बलम्हा बदलती है। अर्जल नस्लें जिन्हें अपना वजूद बरकरार रखने और हलाल रोजी कमाने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो वो अपनी कहानी कैसे सुनाएगी। कहानी है मांगर जाति के खावर हुसैन के बेटे यावर हुसैन की। अब मैं आपको थोड़ा सा तारुफ खावर हुसैन का बता देती हूँ। वो कबाड़िया था, यानी जैसे हमारे घरों के बाहर कबाड़िए आते हैं, वो कागज और दूसरी चीजें और कबाड़ का दूसरा माल लेता था। और उसका बेटा यावर हुसैन जो है, उसने अपने बाप से लिए गए, कहानी मैं वैसे आगे बताती हूँ, एक नुस्खे की मदद से वो कुछ हासिल कर दिया कि उसने तमाम अमीरों पर अपनी बर्तरी साबित कर दी। अब इसमें आजाद किरदार भी हैं जो किसी किस्म की पाबंदियों से आजाद होते हैं। कबीर मेहदी और जहरा जो खुद सर हैं, आजाद मंश हैं। और इसी खसी कलब एक अलामत है। ऐसे लोग थे जो यावर हुसैन से मेडिसिन लेते थे और बहुत अमीर थे, तो उसका मुकाबला करते हुए आखिरकार ये किरदार भी हार जाते हैं। तबकाती कशमकश इस नावल को अहम बनाती है। तो ये कहानी इनामगर के डाकिए खावर हुसैन के बेटे यावर हुसैन और रहीम काछड़ जैसे वडेरे की एक दूसरे पर गलबा पाने की कहानी नहीं, बल्कि ये अजल से चल रही है। जो बरतर नस्लें हमेशा कोशिश करती हैं कि वो कमतर नस्लों पर काबू पाएं। और नौबादियाती निज़ाम में भी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरे-सगीर में आके नौबादियाती निज़ाम कायम किया, तो ये बरे-सगीर की कहानी भी है। ताकतवर नस्लों की हमेशा से कब्जा पाने की कहानी है और मुआशरे के अदीब अपने हिसाब और ज़रूरियात के मुताबिक इस पर लिखते रहे। अब पहला मौजू या उन्वान जो ताल्लुकात का फ़लसफ़ा है इस नावल में, उस पे बात करते हैं। इंसानी ताल्लुकात का फ़लसफ़ा जो है इसको समझने की कोशिश की गई है। ज़ारा कहती है कि गुलाम बाग में मौजूद मुद्दतों पर मुश्तमिल मुकालमा ताल्लुकात को समझने का मुकालमा है, यानी 30 अबवाब पर मुहित इसके 4 बड़े किरदार जो हैं, कबीर मेहदी, ज़हरा, डॉक्टर नासर और हाफमैन। अगर हम उनके मुकालमों को समझ लेंगे तो हमें ताल्लुकात का फ़लसफ़ा समझ जाएगा। बात करते हैं ज़ारा और इन 3 मर्दों के ताल्लुक की। ये चारों जो हैं गुलाम बाग कैफे में रोजाना मिलते हैं और इनकी कोशिश होती है कि इस हंसी क्लब के अफराद जो हैं इनसे मुकाबला कर सकें। और इनका ताल्लुकात इतने पेचीदा नवीयत के होते हैं कि ज़ारा के लिए वो तीनों मर्द एक जैसे हैं। वो उन्हें बिल्कुल सामने कहती है कि तुम तीनों में मुझे एक ही नजर आता है वजूद, मुश्तरिक वजूद। तुम तीनों की पहचान मेरे लिए मर्द के तौर पर है। और वो कहती है चाहे मुझे कुछ भी समझो, मेरे नजदीक तुम तीनों एक हो। लेकिन उसकी ये बात भी गलत साबित होती है। आगे जाकर ये जाहिर होता है कि ऐसा सिर्फ सोचने की हद तक है, क्योंकि उसका कबीर से जो ताल्लुक है वो भी एक पहेली ही है कि वो बाकी 2 हाफमैन और नासर को भूल जाती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और जब वो करीब आते हैं तब भी ज़ारा इस ताल्लुक के बारे में सोचती है, हत्ता कि उनकी मखसूस मुस्कुराहट जो एक दूसरे के चेहरे पर आती है, उसके बारे में भी ज़ारा इस नावल में सोचती है। वो कहती है कि क्या मेरा कबीर से जो ताल्लुक है उसमें आज़ादी है?
اچھا، ناول کی کہانی آگے بڑھتی جاتی ہے، یہ تعلق 4 میں سے 2 کی نفی کر دیتا ہے، یعنی ہافمین اور ناصر کی غلامی ختم ہو جاتی ہے اور تعلق رہ جاتا ہے کبیر اور زارا کے درمیان۔ اور ایسا ہی کوئی تعلق جو ہوتا ہے وہ یاور حسین اور خسی کلب کے ممبران کے درمیان ہوتا ہے، یعنی دونوں کی ضروریات کا ہوتا ہے۔ خسی کلب کے ممبران جو ہیں یاور حسین سے میڈیسن لیتے ہیں، ایسی میڈیسن جو انہیں جنسی طاقت دے، اور یاور حسین ان سے پیسے لیتا ہے، تو یہ تعلقات چلتے رہتے ہیں۔ آخر کار یاور حسین جو ایک پکی باس ہے، ایک امیر کبیر عطائی ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ اس کے پاس ایسی پاور آ جاتی ہے کہ وہ کسی کا بھی علاج کر سکتا ہے، اور طاقت میں وہ سب سے سرکردہ ہوتا ہے، لیکن اس کے یہ جو تعلقات ہیں یہی اس کی جان لینے کی وجہ بھی بنتے ہیں۔ اور یاور حسین کے مرنے کے بعد بھی اس نظام میں کسی دوسرے یاور حسین کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ انداز بیان، اسلوب اور تکنیک کی بات کریں تو دیکھیں سالٹ رینج کی پہاڑیاں، وہ گاؤں، سیمینال، انعام گڑھ، یہ سارے جو شہر ہیں، اور اس کو ایک بڑے شہر میں لانا انتہائی مشکل کام تھا۔ دونوں کہانیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، تیسری کہانی بھی ایک ساتھ چلتی ہے جو ڈاکٹر ناصر کبیر کے یعنی ساتھ والے علاقے میں چٹا سائیں کی ہوتی ہے۔ تو قاری جو اس ناول کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو مختلف مباحثوں پر مشتمل مکالمے، نیلے رجسٹر، منفرد اور مشکل لکھائی، لمبے لمبے خط، ان سب کے اندر جو ہے وہ کھو جاتا ہے اور کسی بھی وقت اسے بوریت محسوس نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اس ناول میں ایسے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں جنہیں کبیر کہتا ہے کہ یہ میری پک پک ہے یا لا یعنی گفتگو ہے، تو قاری جو ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ الفاظ یا فکرے جو عام انسان صرف سوچ سکتا ہے، اسے کسی کو بتا نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، وہ اس ناول میں لکھے گئے ہیں۔ یعنی کبیر مہدی ان تصورات اور الفاظ کو اس لا یعنی یا نیلے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے جو ہمارے لیے سوچنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو کبیر کی بک بک یا لفظوں کی جگالی اس ناول کو مشکل نہیں بلکہ ایک منفرد اور اچھا اسلوب دیتی ہے۔ اچھا، کبیر کے الفاظ اتنے مشکل ہیں کہ ان کے سمجھنے کے لیے علیحدہ سے لغت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے بوگ بلاس، جس کے وہ خود معنی بتاتا ہے کہ عیش و عشرت، خوشی، مسرت، رنگ رلیاں، اور اپنے لفظوں کی وضاحت وہ آگے کرتا بھی جاتا ہے۔ ناول میں میں نے جیسے بتایا ہے کہ 30 ابواب ہیں، تو مکالمات بھی بہت زیادہ ہیں، نئے نئے واقعات ہیں۔ اس کے 2-3 ابواب جو ہیں جیسے ڈرائنگ روم، زارا کے خواب، اور جی کافی لمبے ابواب ہیں، لیکن قاری جو ہے ان ناولوں ان ابواب کو پڑھتے ہوئے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر اس کے تخیل کی خوبی کی وجہ سے کھو جاتا ہے۔ اب کرداروں کی بات کر لیتے ہیں۔ بہت چھوٹے بڑے بہت زیادہ کردار ہیں، آپ اس کے ابواب سے اندازہ لگا لیں کہ اس میں کتنے کردار ہوں گے، لیکن اہم کردار ہیں یاور حسین جو زارا کا باپ ہے، ڈاکٹر ناصر، ہافمین، زارا اور کبیر۔ زارا اور کبیر 2 کردار ہیں، اہم کردار ہیں جو مرکز سے شروع ہوتے ہیں اور آخر تک رہتے ہیں تقریباً، اور ان کے گرد ساری کہانی گھومتی ہے۔ کبیر جو ہے، اب اس کا تعارف دیکھ لیں کہ ایک لکھاری ہے، مختلف رسالوں میں قلمی نام سے کہانیاں اور مضامین لکھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اپنی زندگی کی بہترین کہانی اس نے ابھی تک لکھی ہی نہیں، اور جب وہ لکھے گا تو وہ کہانی دنیا پر چھا جائے گی۔ اچھا، کبیر مفکر بھی ہے، فلسفی بھی ہے، نظریہ باز بھی ہے۔ کبیر کی ایک اور بات بتاؤں آپ کو، یہ فرضی نام سے پیسے لے کر لوگوں کے آرٹیکل، خاکے،
مقالے لکھتا ہے، اخباروں میں کیا کہتے ہیں کالم لکھتا ہے. یہ کہتا ہے مجھے تم پیسے دو تو میں 10 نظریات عورت کی مخالفت پر لکھ دوں گا، اور اگر مجھے پھر پیسے دو تو 10 خیالات اسی عورت کی فیور میں لکھ دوں گا. یعنی یہ ایک غیر ایماندارانہ کام کرتا ہے. ایک بہترین رائٹر اور ایڈیٹر ہے، ہر معاملے میں منفرد سوچ رکھتا ہے، اپنا نظریہ رکھتا ہے. اسی وجہ سے اس کو نظریہ باز بھی کہتے ہیں. ناصر کبیر کا دوست ہے، پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر بھی نفسیاتی ڈاکٹر ہے. سائیکالوجیکل وارڈ میں اس کی ڈیوٹی ہے. پاگلوں کا علاج کرتا ہے، پاگلوں کی کہانیوں کو سنتا ہے، خود بھی تھوڑا نفسیات ہی ہے. اچھا، کہانی کے مطابق کبیر جو ہے وہ زارا کو پسند کرتا ہے، لیکن در پردہ ناصر بھی زارا کو پسند کرتا ہے. جی آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ بتا دیں ذرا، کیونکہ میں ہی بولے جا رہی ہوں. اگلا کردار ہاف مین. ہاف مین ہے جرمن کردار. آرکالیوجسٹ ہے، یعنی اسے یونیورسٹی جو ہے نا گرانٹ دیتی ہے. اور میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا کہ غلام باغ 3-4 چیزوں کا نام ہے. غلام باغ ہے کھنڈرات کا نام، وہاں پہ ایک تاریخی عمارت ہے. تو اپنے ملک یونیورسٹی سے وہ اسکالرشپ پہ پاکستان آیا ہوا ہے، اور اس کی تحقیق چل رہی ہے غلام باغ کا معمہ پہ. یعنی وہ ریسرچ کر رہا ہے کہ غلام باغ ہے کیا واقعی اس میں کوئی خزانہ ہے. اچھا، غلام باغ میں کرداروں کے بات کرتے کرتے زارا کا بتا دوں، پھر میں بتاتی ہوں. زارا ایک ایسے عطائی ڈاکٹر کی بیٹی ہے خاور حسین کی، جو مردانہ طاقت بڑھانے کی دعائیں دیتا ہے. زارا کو کبیر کو زارا سے محبت ہے، ناصر کو زارا سے محبت ہے، لیکن زارا کو کبیر، ناصر اور ہاف مین تینوں سے محبت تھی. وہ ان کو مشترک کر کے سوچتی تھی، لیکن جیسے جیسے ناول چلتا ہے ان تینوں سے وہ ملتی ہے تو اس کی دوستی جو ہے، اس کی محبت جو ہے، پہلے وہ مسکراہٹ سے شروع ہوتی ہے، وہ کبیر کے لیے بڑھتی جاتی ہے. زبان و بیان کی عمدگی اور فصاحت پر مشتمل ہے. ایک تاریخی کھنڈر کی کہانی ہے. ہاف مین اسی کھنڈر کے موضوع اور اس پر کیا کہتے ہیں تحقیق کرتا ہے. چٹا سائیں ایک ایسا سائیں تھا جو ننگ دڑنگ تھا اور ایک غار کے اندر رہتا تھا، اور لوگ اس کے پاس اپنے مسائل کا حل لے کے آنے کے لیے جاتے تھے. اچھا، ابھی میں بات کر رہی تھی، میں نے کہا میں بعد میں بتاتی ہوں آپ کو ناصر کی. ناصر جو ہے وہ زارا سے محبت کرتا ہے اور در پردہ کرتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا. اور ایک چیز اور بتانا چاہ رہی تھی جو میں نے ٹائپنگ میں نہیں لکھی، کہ ان افضل نسلوں میں ایک یعنی کہانی ایک اساطیر چل رہی تھی کہ ان میں جو بھی مرتا تھا وہ اپنے خواب میں ایک صندوق دیکھتا تھا جو وہ پیسے سے بھرا ہوا اور سونے اور زیورات سے بھرا ہوا تھا، اور اسی کو دیکھتے دیکھتے وہ مر جاتا تھا. تو یہ کہانی اس اساطیر کی بھی ہے کہ اچھے مستقبل کی تلاش. 4 کردار میں نے آپ کو بتائے ہیں جاندار. 5واں کردار جو بے جان ہے لیکن اہم کردار ہے وہ ہے نیلا رجسٹر. یہ وہ رجسٹر ہے جو کبیر لکھائی کی مشقوں کے لیے استعمال کرتا تھا. لکھائی کی مشقوں سے مراد اس کے وہ تھیسس ہیں جو وہ لکھتا تھا، اور اس رجسٹر کو وہ نیلا رجسٹر کہتا تھا، اس کو وہ بک بک کہتا تھا. اس رجسٹر کے مندرجات کا مطالعہ کرتے ہوئے اگر قارئین اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بک بک نہیں ہے. ایک اور کردار اس ناول میں جو شامل ہے وہ گنجینہ نشاط کا نسخہ، یا ایسا نسخہ جس میں مردانہ زندگی کے پوشیدہ رازوں کا بیان ہے. اب اردو ادب میں ہمیشہ عورت، اس کے مسائل، اس کے جنسی معاملات پر تحریر لکھی گئی ہیں. اطہر بیگ پہلے رائٹر ہیں جنہوں نے
मर्दों के बारे में, उनके पोशीदा मामलात के बारे में लिखा है और उन्होंने ये रवायत जो है उसको तोड़ दिए। मैंने मुसन्निफ के तारफ में बताया था कि वो मंजर नवीस हैं, तो मुसन्निफ का अंदाज इस नावल में इस अंदाज से वो लिखते हैं कि वो तस्वीर कशी करते हैं, यानी मामलात का बिल्कुल तस्वीर खींचकर हमारे सामने रख देते हैं और इस तस्वीर कशी में अपनी राय नहीं डालते। हम किरदारों के तारुफ को उनके बारे में पढ़कर ये समझ जाते हैं आखिर में कि आया वो किरदार अच्छा है या बुरा है। नावल का तारुफ और इसकी तकनीक पे बहुत बात हो गई, अब जरा इस नावल का खुलासा देख लेते हैं। यावर हुसैन मांगर जाति से ताल्लुक रखने वाले डाकिए खादम हुसैन का बेटा है। अब खादम हुसैन का पेशा डाकिया है, लेकिन वो कबाड़िए वाला काम भी करता है और उसके पास जो चीजें आती हैं उनको संभाल कर रखा है। खादम हुसैन सोकड़ नहर के किनारे पर तपड़ियों या झुग्गियों में कीड़े मकोड़ों की तरह रहता था। फिर इज्जत हासिल करने के लिए वो उठकर इनाम गढ़ आया, लेकिन उसे इज्जत ना मिल सकी, बल्कि वो और ज्यादा नीच और जलील निस्बत से जाने लगा। अब कहानी को जरा गौर से देखें कि खादम हुसैन शहर आया, डाकिया बना, लेकिन उसे इज्जत हासिल नहीं हुई। खादम हुसैन को कहीं से एक नुस्खा मिलता है जिसका नाम होता है गंजीनाए नशात। वो जब मरने लगता है तो अपने बेटे को बताता है कि मेरे पास एक ऐसा नुस्खा है जो मुस्तनिद है और वो एक दवाई के बारे में है, उसको उस गंजीनाए नशात नुस्खे के बारे में बताता है। खादम हुसैन की वफात के बाद उसका बेटा यावर हुसैन, जिसकी फितरत अपने बाप जैसी नहीं थी, वो उस नुस्खे को इस्तेमाल करने का सोचता है। चूंकि वो टपरी वासों में रहता है, पक्की वासों में रहता है, तो उसे पता होता है कि मेरा नुस्खा यहाँ नहीं चलना, तो वो उस नुस्खे को लेके इनामगढ़ आ जाता है। इनामगढ़ एक बहुत बड़ा शहर है, वहां पे बड़े बड़े नवाब, वडेरे, ब्यूरोक्रेट्स, मौलवी, सहाफी रहते हैं। अब जब वो उस नुस्खे की मदद से बनाई गई दवाई जो है अमीर लोगों को बेचता है, तो बड़े बड़े ताजर, वडेरे सब उसके मुताज बन जाते हैं, यानी वो उनको पैरासाइट या तो फैलिए बना लेता है और इस गंजीना निशायत नुस्खे की मदद से बहुत ज्यादा माली फायदा हासिल करता है। इसकी बीवी आरफा और 2 बेटे अपने बहुत अच्छे कारोबार चलाने लगते हैं इसी नुस्खे की वजह से। लेकिन चूंकि आरफा की यावर हुसैन से पसंद की शादी नहीं थी, इसलिए यावर हुसैन का मुकद्दर जो है हमेशा तन्हाई और नफरत थी और बेटे भी इतनी ज्यादा इससे मोहब्बत नहीं करते। हाँ, इसके माल पे उनका पूरा हक है। बड़ी सी कोठी बनाकर ये रहने लग पड़ते हैं और अमीरों के घरों में ये आता जाता है। अब दूसरी कहानी जो इस नावल में चलती है वो है डॉक्टर नासिर की। गरीब घराने से तल्लक रखता है, अंदरूनी शहर के अंदर रहता है, खस्ता हाल घर है। ऐसा खस्ता हाल घर है कि गली में होने वाली जरा सी बारिश इसके घर में पानी भर देती है और इसकी माँ, बहनें और ये उस पानी को निकालने में पूरी पूरी रात लगा देते हैं। जी 1 मिनट, मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई है, मैं दोबारा से शो करवा लूं। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल करना है तो वो कर सकता है। कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छी तरह आप लोगों को समझ आए। जी मैमुना, आवाज का प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे? नहीं मैम, आवाज का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने ना दौरे हयात लिखा हुआ था 1953 से 2011। जी वो दौरे हयात जरा बता दे वो किसका है, क्योंकि आपने ये जो मिर्जा अत्तर बेग है इनका तो बताया 7 मार्च 1950 पैदाइश, और फिर नावल जो बीवी का इनका आया दो। है, इला अच्छा, हयात बीवी ने का। बताया है।
बीवी का। सही। और इसी में मैं कंफ्यूज थी कि फिर अफसानवी मजमुआ कैसे 2014 में आ गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे नावल के खुलासे की और डॉक्टर नासर की। अब डॉक्टर नासर मेहनत करता है और अंदरूनी शहर से उठकर वो भी इनाम गढ़ में आ जाता है। अपने पेशे के साथ वो बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है, कबीर का बेहतरीन दोस्त है और कबीर के वसीले से ही जारा का दोस्त बन गया है। क्योंकि वो कबीर का दोस्त है इसलिए उसकी बक बक जो है वो सबसे ज्यादा वही सुनता है और उसकी नजरियाबाजी और हर चीज को तवज्जो और गौर से सुनता है। यानी कबीर की सबसे ज्यादा दोस्ती जहरा के साथ है और उसके बाद अगला साथी उसका डॉक्टर नासर है। नासर जो है जैसे ही जारा से मिलता है उससे इश्क करने लगता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जारा और कबीर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो वो अपने इश्क को दबा लेता है और यही दबाने की वजह से उसकी शख्सियत अंदरूनी तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है। यानी हर वक्त वो सोचता रहता है और उस पर इल्जाम भी लगता है कि वो अपने वार्ड में गैर इखलाकी हरकत करते हुए पकड़ा गया और फिर जेल में डाला जाता है। उसे काफी लंबा अरसा वो जेल में गुजारता है। नासिर के बाद कबीर का तीसरा दोस्त हाफमैन है, जिसके बारे में मैंने बताया है कि आर्कालियोजिस्ट है और गुलाम बाग जैसे मकाम पर थीसिस लिखने के लिए आया है। चूंकि नासर, कबीर और जोरा तीनों बाग में बैठते थे तो वो भी वहीं आता था अपनी तहकीक के लिए, तो इनकी दोस्ती हो जाती है। और चूंकि वो गैर मुल्की है और हम हमेशा से गैर मुल्कियों को ज्यादा अहमियत देते हैं तो नवाब यार जंग बहादुर, जिसे सुरैया यार भी कहते हैं, उससे उसकी हाफमैन की काफी ज्यादा दोस्ती हो जाती है और नवाब साहब की वजह से वो ताकत के सरचश्मों यानी हल्का इक़्तिदार तक उसकी रसाई हो जाती है। और वो क्या कहता है कि हाफमैन भी थोड़ा नजरियाती आदमी होता है, अपनी तहकीक को वहीं पे छोड़ता है और नजरियाती बहस में गुम हो जाता है इन तीनों की बहस क्या है, अपनी खोज की कि हमारा ताल्लुक किस नस्ल से है, हमारे आबाओ अजदाद कहाँ हैं, क्योंकि इनके पास मुकम्मल मालूमात नहीं होती। और हाफमैन भी इनके साथ इसी गुलाम बाग की भूल भलियों में कहीं गुम हो जाता है। अतर बेग के किरदार ज्यादातर मुश्तरक हैं, लेकिन इसमें कहानियां अलग अलग हैं। जो कहानियां ये बताता है उन सब का आपस से ताल्लुक है, कहीं ना कहीं ये कहानियां आपस में मिलती हैं। चारों किरदार कैफे में रोजाना आते हैं। उधर जो खावर हुसैन है वो दौलत कमाने में लगा होता है और हैसियत के पीछे भाग रहा है और ये चारों अपने नजरियात की बहस में लगे होते हैं। कहानी ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन एक दिन यावर हुसैन जो है वो अपनी ही बनाई हुई दवाई खा लेता है और वो दवाई जो है उसके असरात की वजह से ये बेहोश हो जाता है। जब ये बेहोश होता है तो इसकी बीवी आरफा और बेटे इसको इसके हाल पर छोड़ देते हैं। जारा इसे जनरल हॉस्पिटल लेके जाती है। जनरल हॉस्पिटल वही अस्पताल है यहाँ डॉक्टर नासर काम करता है। क्योंकि उसका ताल्लुक जारा से है तो वो उसका मुकम्मल चेकअप करवाता है और इसी इलाज के दौरान डॉक्टर नासिर को शक हो जाता है कि ये असल डॉक्टर नहीं है, ये अताई है और अप्रोड टैक्स किस्म की या क्या कहते हैं जिनसी अद्वियात जो है उसका काम करता है। वो अपनी तहकीक करता है और जब उसे सारी चीजें सामने आ जाती हैं तो वो जारा को इसके बारे में बताता है। पहले पहल तो चूंकि उसके बाप के बारे में बात होती है तो वो डॉक्टर नासिर को झूठा कहती है, लेकिन बाद में उसे इन सारी बातों पर यकीन आ जाता है और जावर हुसैन को जब इस बारे में पता चलता है कि मेरी बेटी को मेरे अताईपन के बारे में या मेरी दवाई के बारे में पता चल गया है तो वो इस सदमे से दुनिया से कूच जाता है।
اب اس کا وہ بڑا سا گھر یا کوٹھی جس کو وہ پاور ہاؤس کہتا تھا، بیوی اور بچے وہ گھر چھوڑ چکے ہیں، اس میں زارا رہتی ہے، اور وہ گھر جو ہے ایک اسمگلر جس سے یاور حسین کے تعلقات تھے، جس کا نام تھا عنبر جان، وہ خرید لیتا ہے۔ وہ یہ کیوں خریدتا ہے؟ کیونکہ وہ زارا کو پسند کرتا ہے اور زارا اسے زیادہ توجہ نہیں دیتی، تو زارا سے بدلہ لینے کے لیے وہ عارفہ سے اور زارا کے بھائیوں سے ڈیل کرتا ہے اور وہ گھر خرید لیتا ہے۔ عنبر جان جو ہے وہ گھر خرید لیتا ہے اور یاور عطائی کا جو مخصوص کمرہ جس میں وہ میڈیسن بناتا ہے وہ نواب سریا جاں نادر جان خرید لیتا ہے۔ اب عنبر جان چونکہ زارا کو حاصل نہیں کر سکتا، تو کبیر جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ نجم ثاقب رسالے میں وہ تحقیقی کہانیاں اور مضامین لکھتا ہے، لوگوں کے تھیسس لکھتا ہے، اپنا روزی پانی چلاتا ہے، وہ ویسے ہی زارا سے ملتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو عنبر جان ہے یہ کبیر کے اس گھونسلے کو آگ لگوا دیتا ہے۔ اچھا، کبیر کی بھی ایک اساطیر ہے۔ کبیر کا گاؤں جو سیمال گاؤں ہے وہ سال میں کبھی کبھار وہاں جاتا ہے۔ وہاں ایک طرف پہاڑ ہے، پہاڑ میں چٹا سائیں کا کھو ہے۔ چٹا سائیں جسے لوگ ننگا افلاطون بھی کہتے ہیں، وہ پہاڑ کی کھو میں رہتا ہے، ننگ دڑنگ لوگوں کے سامنے آتا ہے، مختلف آوازیں لگاتا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اسے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہاں سے منتے مرادیں پاتے ہیں۔ اور کبیر یہ ساری کہانی ایک روداد کی صورت میں ڈاکٹر ناصر کو لکھتا ہے، اور پھر بعد میں وہ بھی اس شہر میں آ جاتا ہے۔ زارا اور اس کا ملاپ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے، اور عنبر جان جو ہے چونکہ وہ زارا پر غلط نگاہ رکھتا ہے تو اس لیے وہ کبیر سے دشمنی رکھتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کبیر کے گھونسلے کو یا کبیر کے گھر کو آگ لگا دیتا ہے۔ کبیر مکمل طور پر جل رہا ہوتا ہے، اور زارا جو ایک نسوانی کردار ہے لیکن اس میں اتنی ہمت اور بہادری ہے کہ وہ اسے اس کے گھر سے نکال لاتی ہے، اور جب وہ اسے نکال رہی ہوتی ہے تو اس کی مدد ڈاکٹر ناصر کرتا ہے، اور وہ اس کے نیلے رجسٹر کو بھی اس میں سے اٹھا لاتے ہیں۔ دوسری طرف اسی کہانی کے ساتھ ایک اور کہانی چلتی ہے کہ کبیر جو ہے وہ امداد علی یا مدد علی کو، وہ جو میں نے ابھی صندوق والی کہانی بتائی تھی، کھنڈر میں وہ خزانہ ڈھونڈنے کے لیے بھیجتا ہے۔ یہاں وہ ننگا افلاطون یا چٹا سائی رہتا ہے، لیکن امداد علی وہاں پہ جا کر انہی اساطیری کہانیوں کی طرح اپنے ہوش کھو دیتا ہے اور کسی کو کچھ بتانے کے قابل نہیں رہتا۔ کبیر جب ہاسپٹل پہنچتا ہے، اس کا علاج شروع ہوتا ہے، تو وہ چونکہ جگہ جگہ سے جل چکا تھا تو کافی علاج کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو ہاتھ جس سے وہ لکھتا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ معذور ہو جاتا ہے۔ تو زارا کبیر کا ہاتھ بن جاتی ہے۔ چونکہ یہ دونوں اپنے مسائل میں تھے، اس لیے ان کا ناصر سے لنک کچھ ختم ہو گیا تھا۔ انہیں ایک دن خبر ملتی ہے کہ ڈاکٹر ناصر نے کسی عورت پر جنسی تشدد کیا ہے اور اسے جیل ہو جاتی ہے۔ یہ وہاں اس کی ملاقات کو بھی جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہاف مین کا یہاں پہ قیام کافی طویل ہو جاتا ہے، اور آخر کار یونیورسٹی تنگ آ کر اس کی تحقیقی سرگرمیوں کو منسوخ کر دیتی ہے اور گرانٹ دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ ہاف مین جو ہے اسے واپس جانا ہوتا ہے۔ اب ہاف مین کی کہانی بھی اس وقت کھلتی ہے جب وہ جاتے ہوئے نواب سریا یار سے ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یا تو مجھے وہ گنجینہ نشاط دے دو یا اس کا مسودہ دے دو، اور نواب ہاف مین کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر یہ دونوں کردار بھی اسی چیز کے پیچھے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں کرتے ہوئے غلام باغ کی جو تاریخی عمارت ہوتی ہے اس کے جنم کھنڈر میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی بہانے سے نواب اسے لے جاتا ہے۔
لیکن وہاں جاتے ہیں تو وہ جنم کھنڈر گر جاتا ہے اور یہ دونوں اس کے اندر مر جاتے ہیں۔ زارا جو ہے جب اس کے باپ کی موت ہو جاتی ہے، ناصر کو سزا ہو جاتی ہے، تو وہ کبیر کو ساتھ لے کر انعام گڑھ چلی جاتی ہے۔ انعام گڑھ وہی خادم حسین کا آبائی گھر جہاں پکی باس رہتے ہیں، یعنی زارا اپنے اصل کو پا لیتی ہے۔ وہاں تلاش کرتی کرتی وہ نہر کے قریب اپنی جاتی یا ذات کے چند گھر تلاش کر لیتی ہے۔ وہ عجیب و غریب لوگ اسے بہت فیسینیٹ کرتے ہیں، چھوٹی ذات کے ہوتے ہیں۔ وہاں وہ کچھ دن رہتی ہے، یعنی کبیر اور زارا ان پکی باسوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ امبر جان زارا کی جان پھر بھی نہیں چھوڑتا، وہ وہاں ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ جاتا ہے۔ کبیر اور زارا بچ نکلتے ہیں اور بڑے شہر میں آ جاتے ہیں۔ پھر یہ تینوں مل کر مدد علی جو اپنا بولنا چھوڑ چکا ہوتا ہے اس کو علاج کے لیے چٹے سائیں کے پاس لے کر جاتے ہیں، لیکن چٹا سائیں یا ننگا فلاطون مر چکا ہوتا ہے اور وہاں کی عوام امداد علی کو پکڑ کر چٹے سائیں کا جانشین بنا دیتی ہے اور تمام رسمیں ادا کر دی جاتی ہیں، یعنی یہ بھی اس اساطیر کے ہاتھوں چپ کر جاتے ہیں۔ یہ تینوں وہیں پہاڑوں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں امداد علی کو چھوڑنے کے بعد، تو کبیر دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑی سے قطرہ قطرہ صاف و شفاف پانی گر رہا ہے، تو وہ اس کے نیچے لیٹ کر وہ قطرے قطرہ پانی اپنے حلق میں اتارتا ہے۔ زارا دوسری طرف کھڑی ہوتی ہے، تو امبر جان جو ان کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا ہے، وہ کبیر کو مار دیتا ہے۔ گولی کبیر کی کھوپڑی میں لگتی ہے اور وہ وہیں پڑے پڑے دم توڑ جاتا ہے۔ امبر جان ناصر اور زارا کی طرف پلٹتا ہے، لیکن اچانک وہ کھائی میں گر جاتا ہے۔ ڈاکٹر ناصر اور زارا واپس آ جاتے ہیں اور زارا آخر کار ڈاکٹر ناصر سے شادی کر لیتی ہے۔ سب سے جاندار کردار اس ناول کا ہے زارا، جو مضبوط کردار ہے، ہر فرد سے لڑنے کو تیار ہے، کسی جنسی امتیاز کی قائل نہیں، تینوں مردوں میں وہ بیٹھتی ہے اور ان کے نظریات کا بلا جھجک مقابلہ کرتی ہے اور دلائل سے ان کو خاموش کروا دیتی ہے۔ دوسری اس کی طاقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب عارفہ اور اس کے بیٹے یاور حسین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بہادر لڑکی اس وقت بھی اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہے اور اس کے گھر کو حاصل کرنے کے لیے آخر وقت تک معاشرے سے لڑتی ہے۔ پھر وہ اپنی شناخت جس کی تلاش میں وہ صدیوں سے سرگرداں تھی، اس کی تلاش کے لیے کبیر اور ناصر کے ساتھ انعام گڑھ بھی جاتی ہے، جو بہت مشکل سفر ہے۔ کبیر سے جب اس کی وابستگی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بے اختیار محسوس کرتی ہے۔ اچھا، اس کی ہمت اس وقت بھی ظاہر ہوتی ہے جب کبیر جو ہے وہ اولڈ بک ہاؤس یا گھونسلہ میں جل رہا ہوتا ہے اور یہ ڈاکٹر ناصر سے پہلے گھس کر کبیر کو بچا لیتی ہے۔ اس کا اخلاق، معاشرتی اخلاقیات اور روایات سے بے خوف و خطر اسے گھومتے پھرتے دیکھ کر پولیس والوں سے لے کر عام گھریلو نوکرانی تک بھی اسے کم تر کردار کی سمجھتے ہیں۔ لیکن اس ناول میں ہیرو یعنی کبیر کی واحد ٹکر کا کردار یہی ہے جو کبیر کو چپ کروا سکتا ہے۔ دوسرا یا مرکزی کردار ہیرو کبیر ہے، دیہات سے اٹھ کے یہ شہر میں آیا ہے اور ایک اولڈ بک ہاؤس سکالر نامی گھونسلے میں رہتا ہے۔ اس کے گھر میں کیا ہوتی ہیں، پرانی بوسیدہ سیلن زدہ کتاب میں تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے الماریوں کے درمیان، یہاں کبیر سوتا ہے۔ اچھا، طوائف کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے تو کبیر کو کلمی طوائف کہا جاتا ہے، یعنی اس نے سارنگ، ابن بشیر، آدم ذات جیسے ناموں سے مختلف رسالوں میں تحقیقی اور سائنسی مضامین لکھتا ہے، مختلف لوگوں سے پیسے لے کے، اور ہر موضوع پر گرفت رکھتا ہے، ہر فن مولا ہے۔ لیکن اس کردار سے ہٹ کر اس کے کردار میں کچھ اور بھی ہے، یعنی وہ اردو ادب کا
سب سے مضبوط کردار نہ بھی ہو تو طاقتور ترین کردار ہے، غیر سنجیدہ بھی ہے، لیکن اس کی نظریہ بازی کے پیچھے ایک مکمل ہوم ورک ہے، یعنی کوئی بات یہ تحقیق کے بغیر نہیں کرتا۔ اس ناول کو غلام باغ کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہتر ہے اپنے پاس کوئی لغت وغت رکھیں، کیونکہ اس میں کافی مشکل اسلوب اور زبان استعمال کی گئی ہے۔ جی کوئی کچھ پوچھنا چاہے، نہیں تو اپنا ٹائم ہو گیا ہے، اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ میم مجھے تو جہاں تک سمجھ آئی ہے یہ ایک نفسیاتی ناول ہے اور فرائیڈین تھیوری جو ہے نا اس کے تحت لکھا ہوا ناول لگتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ نفسیاتی بھی ہے، فلسفانہ انداز بھی ہے، جدیدیت بھی ہے، اس میں وہ ما بعد جدیدیت بھی ہے، کافی مشکل ناول ہے۔ اور اور ہماری اس اپنی جو نفسیات ہے وہ بھی دکھائی گئی ہے، جس طرح وہ اب دیکھیں ایک شخص جو ننگ دھڑنگ ہے اس کے پاس بھی ہم جیسے، مطلب ہم سے مراد یہ ہے کہ ہم بھی جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جو جاتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتے مانتے ہیں اور پھر اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی اس میں ایک تھی۔ اور پھر ایک صحافیوں کی اس پہ بھی چوٹ بھی ایک قسم کی کہہ لے کہ جیسے وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر پیسے دو تو میں 10 جو ہے نظریات وہ عورتوں کے خلاف لکھ دوں گا، لیکن اگر دوبارہ پیسے دے تو ان کے حق میں لکھ دوں گا۔ بالکل صحیح کہا ہے میمونہ آپ نے، یعنی اس نے معاشرے کے جو ادیب اور قلم کار ہیں ان کی بھی عکاسی کی ہے۔ چلیں جی اذان شروع ہو گئی ہے، اس لیے اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔